السلام علیکم۔ میں اقبال صادق الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ آج کی نئی کلاس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہے کہ یہ ہماری تیسری کلاس ہے، یعنی یہ ہمارے آج کا جو لیکچر ہے یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، سیکنڈ ایئر اردو کا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جو موضوع میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، یہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس موضوع کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اسی موضوع سے لکھا ہوا جو مقالہ ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھنے جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ مقالہ ہے، اور ساتھ لکھ بھی چکا ہوں۔ مقالے کے بارے میں بھی ہم نے سیر حاصل بحث کی تھی کہ مقالہ عربی زبان کے لفظ قول سے نکلا ہے، اس کی معنی گفتگو یا قول کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اصطلاح میں مقالے سے مراد کسی موضوع پر علمی و تحقیقی انداز میں تحریری اظہار خیال کو مقالہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ 145 ہجری میں مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ علمی مراکز تھے، نہ حکومت کی طرف سے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سہولیات تھیں، اور نہ اسی طرح باقاعدہ کوئی کالج، یونیورسٹی، اسکول اور مدارس۔ لیکن پھر بھی علم بڑھتا رہا، لوگ علم حاصل کرنے کی طرف تھے، دور دراز کے سفریں کرتے تھے تاکہ ہم صاحب علم ہو جائیں، ہمیں ودیا، شکشا اور نالج مل جائے۔ سبق کے اندر جو مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا تھا، جو معنی طلب الفاظ تھی، اس کی معنی دوسری کلاسز میں لکھ کر اس کی تفہیم میں نے آپ کو کرائی تھی۔ تو آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم دوبارہ وہاں سے یعنی اسی کلاس سے جوڑنے جا رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 3 پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو آخری پیراگراف ہے، جو پہلی لائن سیکنڈ لاسٹ لائن سے صفحہ نمبر 3 پر شروع ہے، سٹارٹ کے کچھ الفاظ یا کچھ جملے میں پڑھنے جاؤں گا، آپ وہاں سے اپنی کتاب دیکھتے رہیے۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا، جس کو اردو میں لیکچر کہتے ہیں۔ لیکچر یعنی تحریر کرنا، یعنی جس طریقے سے اس وقت میں علماء کرام یا صاحب علم یا ذی علم لوگ جو ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل ہم استاد کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں، وہ زبانی اپنے حلقہ درس میں علم حاصل کرنے والوں کو، اپنی اسٹوڈنٹ اور طلباء کو زبانی ایک خاص موضوع پر درس دیا کرتے تھے، اور جو سننے والی، پڑھنے والی، تعلم کرنے والے تھے، وہ زبانی اس کو سن کر اس کو اپنی دماغ میں نوٹ اور یاد کر کے اپنی حافظے میں محفوظ کر کے اپنی دماغ پر نشر کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اس وقت میں جب املا کے ذریعے اس وقت کے طلباء اور اسٹوڈنٹ جو کچھ اپنے اساتذہ کرام سے سن لیتے تھے، اس کو پھر کاغذ پر
قلم اور دوات کے ذریعے لکھ لیتے تھے۔ پورا سال گزرنے کے بعد، جس طرح آج کل جب کوئی ٹیچر یا کوئی لیکچر دیتا ہے اور کلاس میں جتنے بھی بچے بیٹھے رہتے ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح جب ٹیچر لیکچر دیتا ہے وہ علم کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اسی طرح جب اسٹوڈنٹ اور طلباء اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور جس طریقے سے اس کو نوٹ کر کے پورا رجسٹر اس کو بھر دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی اس وقت کے سیکھنے والے طلباء بھی کیا کرتے تھے۔ پورا سال گزرنے کے بعد وہ اپنی کتاب میں جو کچھ لکھ لیتے تھے اس سے ایک پوری کتاب تیار ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں اس کتاب کو امالی کہتے تھے۔ امالی سامنے میں لکھ چکا ہو کہ وہ کتاب جو بطور املا لکھی جائے، یعنی استاد درس دیتے تھے، علم دیتے تھے، نالج دیتے تھے، کلاس لیتے تھے، لیکچر دیتے تھے، اور سیکھنے والے طلباء اس کو اپنے ساتھ رجسٹر میں کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو نوٹ کرتے تھے، اور سال کے آخر میں جب وہ کہ پورا سال گزر جاتا تھا، ہر بندے کی اپنی ایک کتاب تیار ہو جاتی تھی، اس کو اس وقت امالی کہا جاتا تھا، یعنی وہ کتاب جو بطور املا املا کے ذریعے لکھی جائے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے کہ اس وقت جو صاحب علم لوگ تھے اس کی لائف چھان مارو، یعنی چھاننا، لائف انگریزی زبان کا لفظ ہے، زندگی کو کہتے ہیں۔ چھاننا مین اسٹڈی کرنا، ٹٹولنا، یعنی زندگی اسٹڈی کرنا، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت کے صاحب علم، نالج دینے والے، نالج رکھنے والی، اس کی زندگی کیسی تھی، اس کی زندگی کی کہ اتار چڑھاؤ، زندگی کے شب و روز، زندگی کے حالات کس طرح گزر رہی تھی، کتنی مشکلات اور صعوبتوں کا وہ لوگ شکار تھے۔ اور یہاں پہ لفظ آئے ہے زحمت، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار آپ زحمت نہ کرو، تکلیف نہ کرو، تکلیف نہ اٹھاؤ۔ اور ایک اور لفظ اس کے نیچے ہے کہ کامل شناسہ، کامل پرفیکٹ کو کہتے ہیں، یعنی مکمل۔ شناسہ کسے کہتے ہیں؟ آشنا۔ جیسے کہ پروین شاگر اسی لفظ کو کچھ استعمال کرتے ہیں کہ خوب پیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی کی۔ تو شناسہ لفظ آشنا، یعنی ماہر، صاحب علم، جس کے پاس ہنر اور علم ہوتا ہے، یعنی ماہر علم یا اہل کمال۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے کہ مناظرہ۔ آپ سبق کے اندر پڑھیں گے کہ یہ جو مناظرہ لفظ آیا ہے، اس وقت میں سال گزرنے کے بعد یا جب کوئی بندہ کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر علم کے لیے کوئی فاصلہ طے کرتے تھے، 1 2 3 جتنے بھی سال باہر گزار کر جب صاحب علم ہو جاتے تھے اور اپنی کہ جائے رہائش پر یا اپنی جائے پیدائش پر یا اپنے آبائی علاقے میں آ جاتے تھے، تو دوسرے بندے کے ساتھ اس کا علمی مناظرہ ہوتا تھا۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی بحث جس کو کسی قاعدے کے مطابق کی جائے، یعنی انگریزی میں ہم بالفاظ دیگر ڈیبیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہے اجمالی کیفیت تو آپ جانتے ہیں حالت کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے اجمال، اس کو ہم ابہام بھی کہتے ہیں۔ ایسی چیز یا ایسی حالت یا ایسی کیفیت جو ظاہر نہ ہو، کہ آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔ جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ پوشیدہ یا لیکن اس کا مطلب ہے کہ مختصر جائزہ۔ اس کو ایک سرٹیفکیٹ یا ایک سند دی جاتی تھی، جو لوگ پورا سال یا کئی سال تعلیم حاصل کر لیتے تھے، کہ صاحب علم ہو جاتے تھے، اس کو ایک سرٹیفکیٹ یا سند یا ڈگری جس طرح آج کل دی جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تو اس کو دی جاتی تھی۔ تو اس میں ایک کہ مختصر تحریر ہوتی تھی، اور اسی تحریر میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ جو علم حاصل کر چکے ہیں، یہ تلسان یہ لفظ عربی زبان کے لفظ ترہ سے نکلا ہے۔ ترہ جس کو ہم پگڑی کہتے ہیں یا چادر کہہ سکتے ہیں، بالفاظ دیگر ہم دستار یا منڈل کہہ سکتے ہیں۔
اب سب نے دیکھا ہے کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں، جو قاری صاحبان ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ مدرسوں میں دستار بندی کا ایک پروگرام اور محفل جو ہے نا وہ سجایا جاتا ہے۔ اسی محفل میں کسی بڑی صاحب علم کو یا ایک مولوی یا مفتی صاحب کو بلا لیتے ہیں، اور جتنی بھی مطلب کہ طلباء ہوتے ہیں، جتنے بھی صاحب علم ہوتے جو علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے سر پر ایک پگڑی جو چادر کی بنی ہوئی ہوتی ہے یا دستار رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تلسان، پگڑی، چادر یا دستار۔ اس کے بعد لفظ ہے ہنوز۔ اس لفظ کو آپ ہنوز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی پروناؤنسیشن آپ ہنوز یا ہنوز دونوں کر سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، جس طرح زبان اور زبان ہم کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال نہیں، یہ سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ یار یہ پہلا سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ لفظ سوال ہے، سوال بولنا چاہیے۔ زبان آپ دونوں طرح کے بول سکتے ہیں۔ اسی طرح ہنوز یا ہنوز، جیسے کہ آپ نے 9 کلاس میں پڑھا تھا، غالب کا ایک شعر تھا کہ دم لیاتان نہ قیامت نی ہنوز، دم لیاتان نہ قیامت نی ہنوز، پھر ترا وقت سفر یاد ہے۔ اور اس کے بعد ہے اہل منصب۔ منصب کہتے ہیں عہدے کو، کرسی کو، اور اہل کہتے ہیں جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، یعنی عہدیدار۔ اگلا ہے کثیر الاشغال۔ اشغال شغل کی جمع ہے، شغل مصروفیت کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ لفظ ہے کثیر، کثیر مین بڑی تعداد میں، یعنی زیادہ مصروف شخصیات، وہ لوگ جو اس وقت میں بڑی بڑی عہدوں پر فائز تھے، عہدیدار تھے، فوج میں تھے، حکومت میں تھے، گورنمنٹ میں تھے، یا تجارت کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس زمانے میں صحیح، مطلب کہ اس طرح جو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی عمر کی حد نہیں ہے، حد مقرر نہیں ہے۔ علم آپ کسی بھی وقت، مطلب کہ بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کسی بھی وقت، دن کو، رات کو، شام کو، تاریکی میں، روشنی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی اس وقت علم کا اتنا رجحان تھا، علم اتنا بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں کے اندر اتنا ذوق اور شوق تھا کہ وہ لوگ جو کثیر الاشغال ہوا کرتے تھے، وہ بھی لوگ مطلب کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کسی نہ کسی کے پاس جا کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک لفظ ہے امام، جس کے بالفاظ دیگر ہم خود بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری مسجد کا امام ہے، اس کی جمع ائمہ ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام، اور امام اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ ذی علم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم اپنا امام یا اپنا پیشوا مان لیتے ہیں، اسی وجہ سے ماہر یا ذی علم ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ہے پایہ شناس۔ پایا کہتے ہیں رتبے کو، مقام کو، درجے کو، اور شناس مین جاننے والا، جسے کہ فرض شناس، اپنی فرض کو پہچاننے والا، خدا شناس یعنی اللہ کو پہچاننے والا۔ تو یہاں پر ہی مطلب مرتبہ شناس یا مرتبے سے واقف، یعنی صاحب علم لوگوں کا جو مرتبہ ہوتا ہے، جس کے پاس، جس کے تو اللہ خود کہتا ہے کہ علم رکھنے والا اور ان پڑھ، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے پاس روشنی ہوتی ہے، اور جس کے پاس روشنی ہوتی ہے وہ تاریکی، جس کے پاس تاریکی ہوتی ہے یا جس کے پاس اندھیرا ہوتا ہے، جو اندھیرے میں ہوتا ہے، وہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ زوری طبیعت کو کہتے ہیں، یعنی طبیعت کا زور، مطلب کہ طبیعت کا زور، علم کی طرف جو انسان کا، اس کی طبیعت کا، اس کی مزاج کا رجحان، جوش یا شوق ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت صاحب نظر لوگ، ان لوگوں کی لکھی ہوئی امالی، بطور املا لکھی ہوئی تحریروں اور کتابوں کو پڑھ کر اس پر اپنا ریویو اور تبصرہ جو ہے نا وہ لکھ لیتے تھے۔ تو صاحب نظر کا مطلب ہے نکتہ چین، باریک بین، یعنی بات سے بات نکالنے والا، جس کے پاس، لیکن صاحب علم نکتہ چین تب ہو جاتا ہے جس کو ہم بالفاظ دیگر تنقید نگار یا نقاد بھی کہہ سکتے ہیں، جو اس کے پاس علم ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے، ماہر زبان ہوتا ہے، کسی لینگویج کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ فارغ التحصیل، تحصیل بار بار یہ لفظ آتا ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فارغ التحصیل، تحصیل کے ہم یہاں پہ دو معنی لے سکتے ہیں، یا تو علم ہے یا علم حاصل کرنے کی جو جگہ، مطلب کہ مدرسہ، اسکول یا یونیورسٹی ہو سکتی ہے۔ تو فارغ التحصیل یعنی علم یا مدرسے سے فارغ ہونا، جیسے کہ آج کل ہماری ملک میں یہاں پہ علمی مدرسے سے فارغ ہونے کے لیے جو مدت مقرر کی گئی وہ 8 سال ہے، لیکن اس زمانے میں سلطنتی عثمانیہ کے دور میں جو اس زمانے کی مطلب کہ مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنے کا تیسرا دور کہلاتا ہے، اس میں
مختلف ممالک میں علم حاصل کرنے کے لیے مختلف مدت مقرر کی ہو گئی کہ فلاں ملک میں طالب علم مدرسے سے اتنی سال میں فارغ ہوگا، اتنی سال میں فارغ التحصیل ہوگا، اور اس کے نیچے ایک اور لفظ ہے کہ امثال ذالک۔ امثال مثل کی جمع ہے، مثل کہتے ہیں مثال کو، اور ذالک مین ضروری مثال ہے۔ اس طرح مشگافیہ، مشگافیہ جس کو ہم نکتہ چینی کہہ سکتے ہیں۔ نکتہ چینی کیا ہوتی ہے؟ یعنی باریک بینی، جس کو ہم کریٹیسزم انگریزی زبان میں کہتے ہیں، اور یہ تنقید، نگار یا جس کو ہم نقاد کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ آئے ہیں کلیتاً۔ کلیتاً جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر 2 زبر آئے ہیں، اور جب یہ 2 زبر کی علامت آ جائے تو اس کو ہم علامت تنوین کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کلیتاً کے آخر میں نون نہیں ہے، لیکن آواز 2 زبر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا آواز نون کے دیتے ہیں، اس کو ہم علامت تنوین کہتے ہیں۔ کلیتاً، کلیتاً کل سے نکلا ہے، کل مطلب کہ سارے کا سارا، مکمل۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نون کی آواز دیتے ہیں، حالانکہ نون جو ہے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون موجود نہیں ہے، لیکن صرف نون کی آواز آ رہی ہے، تو یہ علامتی تنوین ہے، اور یہ لفظ کل سے نکلا ہے، یعنی سارے کا سارا۔ بے چراغ کرنا، چراغ روشنی دیتا ہے، علم روشنی ہے، یعنی علم سے محروم کرنا مطلب کہ بے دخل کرنا علم سے۔ اور یہ کس نے کیا تھا؟ یہ آپ سبق کے اندر پڑھیں گے کہ جب تاتار یعنی منگولوں کا جو ظالم حکمران چنگیز خان، اور پھر اس کا پوتا جو میں سامنے لکھ چکا وہ ہلاکو خان، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے چنگیز خان کا پوتا میں نے لکھا ہے، یہ جب آیا منگول سے نکل کر اس نے بغداد پر حملہ کر دیا، اور اس وقت جو خلافت عباسیہ کی حکومت تھی، عباسیہ خاندان کو اس نے برباد کر دیا اور اس کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر اس نے مسلمانوں کی کتب خانوں، مسلمانوں کی علمی کتابوں کو آگ لگا کر مسلمانوں کو علم سے بے دخل یا علم سے محروم کر دیا۔ یہاں بھی لفظ آئے ہیں محقق توسی۔ محقق تحقیق کرنے والا، سامنے میں لکھ چکو کہ اس کا اصل نام ہے نظام الملک توسی۔ یہ سلطان الب ارسلان کا وزیر تھا، جو نہایت دانشور، فلسفی، ہوشیار، دانا اور عقل مند انسان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ گیانی تھا، اور اسی طرح اس وقت میں مسلمانوں کی جتنی بھی لائبریریاں، مدرسے، علم حاصل کرنے کی جتنی بھی جگہ تھی، وہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے عباسیہ سلطنت کی حکومت ختم کر کے اس کے کتابیں اور اس کی علمی جگہوں کو جلا کر وہ جگہ اس نے بعد میں محقق توسی کے حوالے کر دی۔ یہاں پہ لفظ آئے ہیں رصد خانہ، جمع ہے رصد خانے، جمع کی حالت میں۔ رصد خانہ ہوتا کیا ہے؟ وہ بلند مقام جہاں سے ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ بلند و بالا عمارت قصر و عالی شان ہوا کرتی تھی، اور جب وہ اس نے قبضہ کر دی تو وہ اس نے محقق توسی کو دے دی، اور محقق توسی مسلمانوں کی وہ جگہ، مسلمانوں کی وہ لائبریری اور وہ علم کی جگہ، مدرسے، مدارس، وہ بطور رصد خانے پر جو ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے عظمت و جلال، جس کو ہم ہندی میں ٹھاٹ باٹ یا شان و شوکت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے سلف۔ سلف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے اسلاف۔ اسلاف بزرگ کو کہتے ہیں، آبا و اجداد، جو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگ ہمارے پڑھی گزرے ہیں۔ مفاخر یعنی ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس نے کون سی کارہائی نمایاں سر انجام دی ہے جو قابل فخر ہو، یعنی قابل فخر کارنامے۔ یہ تھے
ہماری آج کی کلاس، جس میں ہماری سبق کے اندر، اسی مقالے کے اندر جس کا موضوع ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، اس کے اندر مصنف نے جن مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے، جو معنی طلب الفاظ ہے، اس کی معنی نمبر وار میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں، اس کی معنی میں بھی لکھ چکا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے ایکسپلین کر کے تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی معنی اور اس کی مطالب کی تفہیم آپ کو کرائی۔ امید ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہوں گی۔ اسی لیے اگلی کلاس کے لیے، آنے والے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔